بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں جمال الدین انصاری۔ کسی علاقے میں جب وابڈا والے ریڈنگ کرنے جاتے ہیں تو علاقے کے لوگ پکڑ کر ان کا کٹاپا چاڑ دیتے ہیں، یا پھر جو بجلی کے بل پھینکنے والا ہوتا ہے وہ جب وہاں پر بل پھینکنے جاتا ہے تو علاقے والے پکڑ کے اس کا اچھا خاصی اس کی دھلائی کر دیتے ہیں۔ بجلی یوز کرتے ہیں، ایک کسی نے بالکل سچ کہا ہے، حقیقت افسانے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ وابڈا کے کچھ امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت یہ چیز چیکنگ کرتے ہیں کہ کہاں پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے اور کہاں پر لوگ ایگزیکٹلی بجلی یوز کر رہے ہیں۔ وابڈا والوں کو ایک گھر کے اوپر کافی عرصے سے شک تھا، یہ لوگ بجلی چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ رات کا ٹائم تھا، وابڈا والے دو بندے وابڈا کے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ لائٹیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے اس گھر کا میٹر تلاش کیا اور میٹر تلاش کر کے میٹر کی تاریں کاٹ دیں۔ میٹر کی تاریں کاٹنے کے باوجود بھی بجلی اور لائٹیں چلتی رہی۔ وابڈا والوں کا جو شک تھا وہ کنفرم ہو گیا، یہ لوگ بجلی چوری کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وابڈا کے ان دو امپلائیز گئے اور جا کر انہوں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے دو بندے باہر آتے ہیں۔ وابڈا والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بجلی چوری ہو کر استعمال ہو رہی ہے۔ وہ جو لوگ آئے تھے گھر سے باہر آئے، وہ کہتے بجلی کیسے چوری ہو رہی ہے؟ انہوں نے وابڈا کے امپلائیز نے بتایا کہ یہ ہم نے آپ کے میٹر کی تاریں کاٹ دی ہے اور یہاں پر بجلی پھر بھی آپ کی لائٹیں چل رہی ہیں۔ اور بندے کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، بجلی تو چوری ہم کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تو آپ کے اوپر جرمانے ہوں گے۔ وہ بندہ گھر کا اسے کہتا کہ آپ 2 منٹ یہاں پر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بندہ اندر گیا ہے، اندر جا کے وہ ایک پسٹل لے کر آیا ہے، باہر آ کر اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے اور وابڈا والے ڈر کر بھاگ گئے۔ دو تھے۔ طریقہ کار بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ دو وابڈا والے چلے گئے۔ پھر وہ گئے ہیں اور جا کر اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ٹیم کے ساتھ بھی یہی کیا، ٹیم آئی ہے، انہوں نے فائرنگ کی ہے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد جو اگلا پھر وابڈا والے اس کے بعد لے کر آتے ہیں 15 کو، پولیس کو ایک موبائل لے کر آتے ہیں اور جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوتا ہے ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو جب پولیس والے آئے ہیں تو انہوں نے 2 دیگیں منگوائی ہیں، 2 دیگیں منگوا کے دسترخوان لگوا دیا۔ دسترخوان لگانے کے بعد کھانا چلا ہے، کھانے کے بعد ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل ہونے کے بعد وہ چلے گئے ہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہفتہ مکایا ہے، ہفتہ مکانے کے بعد وہ بجلی فری میں استعمال کر رہے ہیں، چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تھا ایک واقعہ، اور ایک دوسرا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں۔ کسی جگہ پر ادھر ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کا بل بن گیا تقریباً 30-35 لاکھ روپے۔ جب کوئی عام آدمی جاتا ہے وابڈا والوں کے پاس اور جا کر قسطیں کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قسطیں نہیں کرتے، اور یہ بل جو اس کا تھا 30-35 لاکھ کا بل، یہ کوئی نیا بل نہیں تھا، یہ اس کا ایک پرانا بل چلتا آ رہا ہے۔ وہ گیا ہے، وابڈا والے گئے ہیں، انہوں نے جا کے تاریں کاٹی ہیں۔ وہ بندہ گاڑی میں آیا ہے، وابڈا کے دفتر گیا ہے، ایس ڈی او سے ملا ہے، ایس ڈی او کے پاس جا کے اس نے 1.5 لاکھ روپے رکھے ہیں۔ 1.5 لاکھ روپے رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ میری یہ بجلی دوبارہ سے چلا دو اور یہ بل میرا آپ ختم کر دو۔ انہوں نے بل سائڈ پہ کر لیا۔ تو دوستو، آج جو بتانے والی بات ہے، جو اب غور سے سننے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو جو جنگل کا بادشاہ بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے، اور جو ہرن ہے، بکریاں ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شیر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا، وہ کس وجہ سے بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کے اندر ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے، شیر جو ہوتا ہے وہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے۔
جب ایک عام آدمی کے سامنے جب کوئی ایک طاقتور آدمی آتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ جب شیر جب ہاتھی کا شکار کرتا ہے، حالانکہ ہاتھی شیر سے تقریباً 20 سے 30 گنا زیادہ اس سے بڑا ہوتا ہے، لیکن شیر ڈرتا نہیں ہے، وہ ناڈر ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے اور وہ حملہ کرتا ہے۔ اگر وہ زراف کا بھی حملہ اس کا شکار کرتا ہے تو زراف بھی شیر سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت بنائی گئی تھی کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے۔ برِ صغیر کی ہمارے جو بڑوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم پاکستان میں ہمارے لوگ آسانی سے زندگی گزر بسر کریں گے۔ ایک تو آج کل یہ IPPs کا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ بجلی بناتے نہیں ہیں، اور IPPs کیا ہوتے ہیں آپ نے شاید کہیں دیکھا ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں۔ حکومت خود بجلی نہیں بناتی ہے، یہ کسی پرائیویٹ بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ ہمیں اتنی بجلی کی ضرورت ہے، آپ بجلی ہمیں بنا کر دو۔ تو وہ اس شرط کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر بجلی ہم جتنی بجلی بنائیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم اگر 100 میگا واٹ کی بجلی بنا رہے ہیں، اور اگر آپ وہ ہم سے 100 میگا واٹ آپ وہ ہم سے نہیں لیتے ہو، تو لیکن کم سے کم آپ ہمیں 80 میگا واٹ کا بل آپ ہمیں اس کی ادائیگی ضرور کرو گے، اور وہ ہر صورت میں کرو گے۔ اور یہ حکومت کے یہ جو ہمارے جو 40 خاندان ہیں جو پاکستان کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، یہ انہی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی بھی چیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔